السلام علیکم، میں ہوں محمد افضل ربانی اور میرے پاس ہے فارم 45۔ آپ کو پتہ ہے سب کو کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو فارم 45 کو پر کرنے کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اس کا آپ کے سامنے ریویو رکھتا ہوں کہ کس طرح اس کو پر کرنا ہے، آسان طریقہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں فارم 45 میں شروع میں آ جائیں، انتخابی حلقے کا نمبر اور نام ہوگا۔ تو میرے پاس یہاں پہ NA 54 ہے اسلام آباد کا۔ آپ یہاں پہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، 200 100 جو بھی نمبر اس کا ہوگا، اور جو شہر کا نام ہوگا یا حلقے کا نام ہوگا وہ لکھ دیں گے۔ آگے پولنگ اسٹیشن کا نمبر اور نام آئے گا۔ تو یہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول بھی ہو سکتا ہے، کوئی ویٹرنری ہاسپٹل بھی ہو سکتا ہے، اور ہائی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے پاس گورنمنٹ ہائی اسکول ہے، کوئی بھی اس کی جگہ ہوگی وہ یہاں پہ لکھ دیں گے، گورنمنٹ ہائی اسکول فلاں۔ اس کے بعد ہم نے جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ووٹنگ لسٹیں ہوتی ہیں، وہ پولنگ اسٹیشن پر تفویض کردہ ووٹوں کی تعداد کا کالم ہے۔ تو اس میں ووٹنگ لسٹ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس مرد جو ہیں وہ کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں۔ یہاں پہ عورتیں ہیں، مرد ہیں ہمارے پاس 500 اور خواتین ہیں 485۔ اس طرح کل ووٹوں کی تعداد یہاں پہ ہے 985۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں جتنے، انہوں نے کتنے نمبر حاصل کیے، ووٹ حاصل کیے ہیں انہوں نے، تو وہ ان کے درست کالم کے آگے لکھ دیں گے ہم۔ یہ سیریل نمبر دیکھیں آپ، سیریل نمبر 1 ہے، 2 3 4 5 6، یہ مختلف اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے۔ تو سیریل نمبر 1 میں نمبر شمار ہوتا ہے، تو اس کے آگے اس کا 2 نمبر میں، سیریل نمبر 2 میں اس کا کینڈیڈیٹ کا نام ہوگا، 3 میں بیلٹ باکس سے برآمد شدہ ووٹوں کی تعداد ہوگی، درست ووٹوں کی تعداد جس میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا وہ لکھیں گے۔ آگے کالم نمبر 4 پہ درست ووٹوں پیش کردہ ٹینڈر ووٹوں کی تعداد ہوگی۔ اسی طرح کالم نمبر 5 میں درست جو چیلنج ووٹ ہوں گے وہ ہوں گے، اور کالم نمبر 6 جو ہے اس میں 3 4 اور 5 کالم کا مجموعہ کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میرے پاس 7 کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ اس نے حاصل کیا ہے جی آصف ہے نام، ان کے بیلٹ باکس سے جو درست ووٹ نکلے ہیں وہ 270 تھے، تو 270 ہم نے یہاں پہ لکھ دیے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہے اکرم احمد۔ اکرم احمد جو بیلٹ باکس سے نکلے ان کے درست ووٹ وہ 118 تھے، وہ یہاں پہ انٹر کر دیے۔ اسی طرح بابر اعظم کے 92 ہیں، وہ انٹر کر دیے۔ اسی طرح پرویز کے ہیں جی 09، وہ لکھ دیے۔ تنویر کے ہیں 8 ووٹ، وہ یہاں پہ انٹر کر دیے۔ ثناء اللہ کے ہیں جی 21 ووٹ، وہ لکھ دیے۔ جہاں زیب کے ہیں 113 ووٹ۔ تو یہ سب کے جو بیلٹ باکس سے درست ووٹ تھے ہم نے گنتی کر کے سب کے باری باری یہاں پہ لکھ دیے۔ ان کا ٹوٹل جو ہے ان ووٹوں کا، یہ ٹوٹل ہو گیا 631 ووٹ ہو گئے، وہ یہاں پہ کل تعداد جہاں پہ آئی ہے وہاں پہ لکھ دیا ہم نے کل تعداد میں۔ اسی طرح اب یہ بیلٹ باکس والا جو کام ختم ہو گیا، اب ان کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے درست اور ٹینڈر اور چیلنج ووٹ بھی ہے کیا۔ تو کیونکہ وہ بیلٹ باکس میں نہیں ہوتے، وہ الگ سے لفافے میں ہوتے ہیں، تو وہ دیکھے تو وہ آصف کے جو ہے ٹینڈر ووٹ جو نکلے تھے، درست ووٹ ٹینڈر، وہ 2 تھے ان کی تعداد۔ تو وہ کالم نمبر 4 میں آصف کے سامنے ہم نے وہ درج کر دیے، یہ دیکھیں جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا ہے 02 نمبر۔ تو 2 ووٹ ہیں ان کے جو ٹینڈر ووٹ ہیں یہاں پہ لکھ دیے۔ اکرام کے ٹینڈر ووٹ کوئی نہیں نکلا، اور بابر اعظم کا کوئی نہیں نکلا۔ پرویز کے بھی 2 نکلائے ہیں، تو وہ یہاں پہ انٹر کر دیے۔ اسی طرح تنویر کے 0 ہیں، ثناء اللہ کے 0 ہے۔ آپ اس کو 0 اردو میں بھی لکھ سکتے ہو اور اس کو 0 بھی لکھ سکتے ہو، اکیلا 0 ایسے نہیں ڈالنا، وہ اس سے وہ آگے اس میں ٹیمپرنگ کا ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح جہاں زیب کا جو 1 ٹینڈر ووٹ درست تھا وہ یہاں پہ انٹر کر دیا۔ اس طرح یہ ٹوٹل ٹینڈر ووٹ 2 اور 2 4 اور 1 5، یہ کل تعداد کے والے کالم کے سامنے، قطار کے سامنے ہم نے لکھ دیا ہے۔ 5 ووٹ جو تھے ٹینڈر درست ووٹ ہوئی یہاں پہ آ گئے۔ اسی طرح اب کالم نمبر ہم چاہیں گے 5 میں، دیکھیں گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی چیلنج ووٹ ہے۔ اگر تو نہیں ہے تو پھر تو یہاں پہ اس کالم میں ہم نے اس کو نیل کر دینا ہے یا ڈیش کر دینا ہے، کوئی بھی انٹر نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیں آصف کے جو چیلنج درست ووٹ نکلے پیکٹ سے، وہ 3 تھے، وہ یہاں پہ انٹر کر دیے۔ اکرم احمد جو ہے اس کے 8 چیلنج ووٹ تھے، درست چیلنج ووٹ، وہ یہاں پہ ہو گئے۔ اور بابر اعظم کے جو تھے وہ 2 ووٹ تھے، پرویز کا 1 تھا، اور تنویر کا کوئی ووٹ نہیں تھا، چیلنج ووٹ اس کا 0 ہے، اور ثناء اللہ کا 1 ہے، اور جہاں زیب کے 2 ووٹ ہیں، یہاں پہ لکھ دیے۔
یہ چیلنج درست ووٹ ہے. درست ووٹ ہم اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی ڈبل اسٹمپ نہیں لگی ہوئی, کوئی سیاہی نہیں گر گئی, کسی قسم سے اس کو یا گنتی سے خارج نہیں کیا, وہ یہاں پہ آ جائیں گے. تو یہ ہم ان کو جمع کر لیں گے تو یہ سارے ہو جائیں گے 8 3 11 12 13 14 15 16 17 اور یہ 17 ہو گئے ٹوٹل. کل تعداد جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کی انٹر کر دی. اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ آگے ان کا اپنا اپنا ٹوٹل ہو جائے گا کہ آصف نے کل ووٹ کتنے حاصل کیے. آصف نے 270 جو بیلٹ باکس سے نکلے تھے وہ, جو ٹینڈر ووٹ تھے اس کے سامنے درست ٹینڈر ووٹ وہ, اور جو درست چیلنج ووٹ تھے ان کو جمع کیا تو اس کے جو حصے میں آئے ہیں 275 ووٹ. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ انٹر کر دیا آصف کے سامنے. اور اکرم احمد ہے, اس نے جو بیلٹ باکس سے درست ووٹ نکلے تھے وہ 118 تھے اس کے, وہ یہاں پہ انٹر ہے. اور ٹینڈر ووٹ اس کا کوئی نہیں تھا, چیلنج ووٹ اس کے 8 تھے. اس طرح 118 اور 8 ان کو جمع کیا تو یہ 126 ہو گیا, یہاں پہ انٹر کر دیے کالم نمبر 6 میں. اور اسی طرح بابر اعظم جو ہے, بابر اعظم کے 92 ووٹ جو تھے وہ بیلٹ باکس سے درست ووٹ برآمد ہوئے تھے, اور اس کا ٹینڈر ووٹ کوئی نہیں تھا. چیلنج ووٹ درست ووٹ جو تھے وہ 2 اس کے نکلے, اور اس طرح اس نے 92 اور 2 94 کل ووٹ حاصل کیے. اسی طرح پرویز کی بات کریں تو پرویز نے حاصل کیے جو بیلٹ باکس سے اس کے ووٹ درست ووٹ جو برآمد ہوئے ہیں وہ تھے 9, اور اس کے ٹینڈر ووٹ اس نے جو درست تھے اس کے وہ ہے 2, اور 1 اس کا چیلنج ووٹ ہوا ہے. تو ان تینوں کو ہم جمع کر دیں گے, 9 2 11 اور 1 12, تو اس طرح یہ 12 ووٹ ہو گئے اس کے. اور اس کے بعد تنویر نے جو درست ووٹ حاصل کیے تھے بیلٹ باکس سے نکلے تھے اس کے, وہ تھے 8, اس کا ٹینڈر کوئی نہیں ہے 0 ہے, چیلنج بھی اس کا کوئی نہیں ہے 0 لکھ دیا, اور اس طرح اس کے کل ووٹ کتنے ہو گئے 8 جو اس نے حاصل کیے. اسی طرح ثناءاللہ ہے, ثناءاللہ نے جو بیلٹ باکس سے درست ووٹ نکلے اس کے وہ 21 ہے, جیسے کہ کالم نمبر 3 میں آپ دیکھ رہے ہیں, اور ٹینڈر ووٹ جو ہے وہ 0 ہیں, اور چیلنج درست ووٹ جو ہے ان کے وہ ہے 1. تو اس طرح 21 اور 1 22, یہ 22 یہاں پہ کالم نمبر 6 میں ہم نے لکھ دیے. اور اسی طرح جہازیب, اس نے بیلٹ باکس سے درست ووٹ جو اس کے نکلے تھے وہ تھے 113 ووٹ, اس کا ٹینڈر درست ووٹ 1 نکلا جو پیکٹ سے ہم نے نکالا, اور چیلنج ووٹ جو تھا وہ درست جو چیلنج ووٹ تھا وہ 2 تھے. اس طرح 113 14 15 اور 16, یہ اس نے کل ووٹ حاصل کیے 116. تو ان کو ہم نے ٹوٹل کیا یہاں پہ, تو یہ آ گیا ہمارے پاس, سب کا ٹوٹل کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا 653 ووٹ. اب اس ٹوٹل کو ہم نے ادھر کراس چیک بھی دیکھ لینا ہے کہ یہ 631 ووٹ وہ ہیں جو بیلٹ پہ باکس سے نکلے تھے, اور درست ٹینڈر ووٹ سب کے جو کل ہوئے ہیں وہ تھے 5, اور درست چیلنج ووٹ تھے وہ کل ہوئے تھے 17. تو اس طرح 631 اور 5 اور 17 کو شامل کیا, جمع کیا تو یہ بھی 653 بن گئے, اور ادھر سے جمع کیا تو یہ بھی 653 بن گئے. اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا یہ جو کیلکولیشن آپ نے کی ہے وہ درست ہے. اب آ جائیں جی آگے نچلے کالم میں, کالم اے ہے درست ووٹوں کی کل تعداد, کالم نمبر 6 کی کل تعداد. یہ جو ہمارا کالم نمبر 6 تھا اس کی جو کل تعداد ہے اسی کو ہم نے ادھر لے آنا ہے ایک کے سامنے, یہ 653 آ گیا جی. اس کے بعد گنتی سے خارج شدہ ووٹوں کی تعداد الیکشن ایکٹ 2017 اس میں کے مطابق, یہ نچلا کالم, یہ بی کالم کا جو رومن میں دیا گیا ہے پہلا نمبر 1, اس میں آپ آئیں گے, بی کا برابر کو اس کو کالم کو چھوڑ دیں گے, تو بی جز کا جو رومن میں 1 نمبر ہے, بیلٹ باکس سے برآمد شدہ ووٹ جو گنتی سے خارج کیے گئے, یہ ہے ہمارے پاس 11. یہ وہ ووٹ ہوں گے جو ہم گنتی کرتے وقت جس پہ کسی کے اوپر ڈبل سٹمپ لگ گئی ہے, کسی کے اوپر سیاہی کا نشان لگ گیا, یا کسی کے اوپر سائن کر دیا ہے, سگنیچر کر دیا ہے کسی نے, تو وہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوں گے. وہ ووٹ جو ہیں وہ ٹوٹل کتنے ہیں, وہ 11, وہ ہم نے ادھر لکھ دیے. ٹھیک ہے جی, یہ بی کے پہلے نمبر میں. اس کے بعد آ جائیں جی ہمارے پاس رومن کا جو 2 لکھا ہوا ہے, گنتی سے خارج کیے گئے پیش کردہ ٹینڈرڈ ووٹوں کی تعداد. وہ ٹینڈر ووٹوں کی تعداد, ادھر ہم نے جو ٹینڈر ووٹ لکھے تھے وہ درست ٹینڈر ووٹ تھے, اور یہاں پہ جو ٹینڈر ووٹ آئیں گے یہ وہ ٹینڈر ووٹ ہوں گے جن کے اوپر ڈبل ٹپا لگ گیا, یا کسی بھی قسم کے سگنیچر یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوا تو وہ جو ہے گنتی سے خارج ہو جائیں گے. اس کو ہم نے
ادھر لکھ دیا جی. یہ ہمارے پاس تھے 4 گنتی سے خارج کیے گئے ٹینڈر ووٹ، تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس 4 نکلے ہیں. اسی طرح اگلے تیسرے نمبر پہ آ جائیں تو گنتی سے خارج کیے گئے اعتراض شدہ یعنی جسے ہم چیلنج ووٹ کہتے ہیں ان کی تعداد ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ادھر ہم نے 17 تھے ہمارے پاس جو درست تھے، اور ایک ووٹ ایسا نکلا جس پہ اوپر ڈبل ٹھپا تھا یا سیاہی تھی یا سگنیچر تھے، کسی وجہ سے وہ گنتی میں شامل نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ ہم نے لکھ دیا ادھر یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اب بی کا مجموعہ کرنا ہے، کیونکہ بی کے یہ 3 کالم تھے، 1 2 اور 3. اب بی کا مجموعہ ان تینوں سے ہم کر دیں گے، تو 11 اور 4 کتنے ہو گئے 15 اور 1 16. ان تینوں کو جمع کر دیں گے تو بی کا مجموعہ آ جائے گا، یعنی 16 ووٹ ایسے ہیں جو گنتی سے خارج ہوئے. تو اسی طرح نیچے سی کالم میں آ جائے. سی میں جب آئیں گے تو کل میزان لکھا ہوا اردو میں واضح، اور اس کے آگے لکھا ہوا اے جمع بی، یعنی اے اس کا مجموعہ اور بی کا مجموعہ جو یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کا مجموعہ، یہ دونوں کو جمع کر دیں گے تو یہ 653 اور 16 کو جمع کیا تو 669 ووٹ ہمارے پاس جو تھے یہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. مزید اب نیچے چلے جائیں. ڈی جو ہے اس میں ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے، ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے، یعنی کتنے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے یہاں پہ، اور ان میں سے مرد کتنے ہیں عورتیں کتنی ہیں. تو ہمارے پاس 363 مرد ہیں اور خواتین کی تعداد ہے 306. یہ ہم نے جو ہمارے پاس لسٹیں تھیں جس سے ہم نے نام کاٹے ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور جو ہم نے کاپیاں تفویض کی تھیں بیلٹ پیپر کی وہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی طرف کتنے تھے اور مردوں کی طرف کتنے تھے. تو 363 مرد ہیں اور 306 خواتین ہیں، تو کل تعداد ان کی تھی 669، یہ جو کل کاسٹ کیے تھے. ٹھیک ہے جی. اس طرح ہمارا یہ بیلٹ جو دوسرا کاؤنٹ فارم ہے ہمارا 45، یہ اس کی مکمل ہو جاتا ہے. اور نیچے یہاں پہ آ جائیں پریزائڈنگ افیسر کا نام ہوگا، جیسے میں نے لکھا ہوا محمد زیب خان SST گورنمنٹ ہائی اسکول، جہاں بھی اس کا عہدہ ہوگا وہ لکھے گا. یہاں پہ اب اس کا شناختی کارڈ آ جائے گا. اور اس طرح سینئر ترین اسسٹنٹ پریزائڈنگ افیسر محمد افضل الربانی لکھ دیا میں نے، EST لکھ دیا اس کا. اور گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں ہے یہ تعینات، کسی بھی گورنمنٹ اسکول میں ہوگا تو اس کا یہاں پہ ایڈریس لکھ دے گا. اور اپنا ID کارڈ یہاں پہ لکھنا ہے، نیچے یہاں پہ اس نے دستخط کرنے ہوتے ہیں، یہاں پہ نشان انگوٹھا، اس طرح پریزائڈنگ نہیں کرنا. اس طرح یہ آسانی کے ساتھ جو ہے فارم 45 جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. تو اب اسی کے ساتھ ہی میں اس کو آپ کے ساتھ رکھتا ہوں فارم 46، کیونکہ فارم 46 بھی جو پورا کرنا وہ ضروری ہے. یہ وہی حلقہ جیسے ادھر لکھا تھا NA 54 اسلام آباد گورنمنٹ ہائی اسکول، وہ لکھ دیا. پولنگ اسٹیشن پر تفویض کردہ ووٹوں کی تعداد مرد 500 اور 485 خواتین ہے اور 985 کل ہو گئے. اب دیکھنا ہے کہ ہمیں جو پولنگ اسٹیشن پر استعمال کے لیے وصول کیے گئے بیلٹ پیپر، ہمیں جو بیلٹ پیپر دیے گئے تھے گورنمنٹ کی طرف سے وہ کتنے تھے. ان بیلٹ پیپر کی مقدار وہ ہمیں بتائی جاتی ہے، وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تھی ہمارے پاس جو ہے وہ 1000، وہ یہاں پہ لکھ دی 1000. اور ان کی کتابیں کتنی تھیں 10 کتابیں تھیں. سیریل نمبر کہاں سے کہاں تک تھا 01 سے لے کے 10 تک ان کتابوں کا سلسلہ نمبر تھا، اس کالم میں آ جائے گا. اور اس کے بعد بیلٹ پیپر کا سلسلہ نمبر جو ہے 0001 سے شروع ہو کر 1000 تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں، وہاں سے ہم نے دیکھ کے لکھ دینی ہے. اب ہم اس میں دیکھنا ہے نمبر 2 پہ، نیچے آ جائے سیریل نمبر 2 ہے بیلٹ باکس یا بکسوں سے برآمد شدہ بیلٹ پیپر کی تعداد. ہاں جی، یہ تعداد جو ہے یہ اس کو غور سے لکھنا ہے. یہاں پہ آ کے اب ہم ہوتا ہے کہ یہ تعداد کہاں سے آئے گی. یہ دیکھیں یہ تعداد سامنے میں آپ کو فارم 45 بھی دکھا رہا ہوں، 46 بھی دکھا رہا ہوں کہ سیریل نمبر 2 جو ہے اس پہ میں نے آگے لکھی ہوئی ہے 642 تعداد جو لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے. تو آپ فارم 45 میں چلے جائیں. 45 میں جو بیلٹ باکس سے درست ووٹ نکلے تھے سبھی جو حصہ لینے والے الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹس کے، وہ لکھنی تعداد پہلے 631 ہمارے پاس وہ تھی، اور وہ تعداد جو گنتی سے خارج کی گئی. ٹھیک ہے جی. بی کے کالم میں جو لکھی گئی 1 میں بیلٹ باکس سے برآمد شدہ وہ ووٹ جو گنتی سے خارج کیے گئے، ان کو ہم جمع کر دیں گے. آپ کی آسانی کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ درست بیلٹ پیپر جو نکلے تھے وہ نکلے تھے 631
اور جمع جو گنتی سے خارج کیے گئے وہ آ گئے وہ تھے 11۔ اب ان دونوں کو اگر جمع کیا جائے یعنی 631 فارم 45 کے جو اس کا کالم نمبر 3 ہے اس کا جو مجموعہ ہے 631 وہ لیں گے، اور بی سیریل کا جو نمبر 1 ہے اس کے سامنے جتنی بھی تعداد لکھی ہوگی 11 ہوگی 10 ہوگی جو بھی ہوگی وہ لیں گے۔ ان دونوں کو جمع کریں گے تو یہ بن جائے گا 631 اور 11 642۔ ٹھیک ہے جی، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب مزید پیش کردہ ٹینڈر بیلٹ پیپر کی کل تعداد، اب دیکھیں یہ بھی ہے ٹینڈر بیلٹ پیپر، ہم نے ادھر بھی لکھے تھے جو درست تھے ان کا مجموعہ تھا 5 اور 5 یہ تھا، اور نیچے بھی ٹینڈر بورڈ کہیں پہ آئے ہیں، ہاں جی بی کالم میں اس کے سیریل نمبر 2 پہ دیکھیں آپ، گنتی سے خارج کیے گئے پیش کردہ ٹینڈر ووٹوں کی تعداد یہ کتنی تھی 4۔ ہاں اب یہ دیکھیں کہ کالم نمبر 4 کا مجموعہ اور بی سیریل کے کتنا ہے جی، سیریل نمبر رومن کا جو 2 ہے اس کا مجموعہ 4 اور 5، ان کو جمع کریں گے اور یہ لے آئیں گے اس طرف ہم پیش کردہ ٹینڈر بیلٹ پیپرز کی کل تعداد۔ یعنی ہم دیکھیں گے کہ بیلٹ جو ٹینڈر بیلٹ پیپر ہیں ٹینڈر ووٹوں کا جو پیکٹ ہے اس میں سے درست ووٹ بھی اور جو گنتی سے خارج ہوئے بھی وہ بھی دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ ہم جمع کر کے یہاں پہ لکھ دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس 5 تھے درست ٹینڈر ووٹ اور 4 تھے جو گنتی سے خارج کیے گئے، ان دونوں کو جمع کیا تو یہ ہمارے پاس 9 آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمارے پاس سیریل نمبر 4 ہے اطلاع شدہ چیلنج بیلٹ پیپر کی کل تعداد، یہ کہاں سے لینی ہے؟ یہ دیکھیں فارم 45 پہ آ جائیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس چیلنج ووٹوں کی تعداد 17 ہے اور جو درست ہیں، اور ان میں سے بی سیریل کے نمبر رومن نمبر 3 پہ آ جائیں تو وہاں پہ گنتی سے خارج کیے گئے اطلاع شدہ چیلنج ووٹوں کی کل تعداد وہ 1 ہے۔ اس 1 اور اس 17 کو ہم جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی کل تعداد جو سیریل نمبر 4 کے سامنے لکھنی ہے، اطلاع شدہ چیلنج بیلٹ پیپر کی کل تعداد 18۔ یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ بھی بیلٹ پیپر جو ہے چیلنج ووٹ جو ہوتا ہے یہ بھی الگ سے بیلٹ باکس میں نہیں ہوتا، یہ الگ اس کا پیکٹ بنایا جاتا اور اس پیکٹ میں سے ہم نے نکالے تھے، ان میں سے جو 17 ووٹ درست ہوئے وہ اور 1 جو گنتی سے خارج ہوا ان کو جمع کر کے 18 لکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اور 1 اب ان کو جمع کر لیں گے۔ یہ دیکھیں نیچے سیریل نمبر 5 بکھرے ہوئے ضائع شدہ یا منسوخ بیلٹ پیپر کی کل تعداد۔ بکھرے ہوئے کوئی ووٹ کاسٹ کرنے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے سارا آپ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کرنے آتا ہے، وہ ڈبے میں ووٹ نہیں ڈالتا بیلٹ باکس میں، وہ ادھر ادھر کہیں پھینک دیتا ہے تو وہ مل جاتا ہے، تو وہ ہمارے پاس سٹرے ووٹ شامل ہوں گے۔ اگر کوئی پھٹ جاتا ہے ایسے کوئی ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس منسوخ یعنی ضائع شدہ ہوں گے، وہ ہمارے پاس جتنے بھی ہوں گے 2 3 4 5 وہ ہم نے فارم 45 کے سیریل نمبر 5 میں ہم نے لکھنے ہیں، یہاں پہ یہ کالم آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس ہمارے پاس جو ہے سٹرے ووٹ جو ہے وہ 1 تھا، وہ ہم نے ادھر درج کر دیا۔ اب سیریل نمبر 6 میں اردو میں لکھا ہوا سلسلہ نمبر 2 3 4 اور 5 کے درج شدہ بیلٹ پیپر کی کل تعداد بیلٹ پیپر کی، تو ہمارے پاس 2 میں دیکھیں 642 ہے، 3 میں دیکھیں 9 ہے، 4 میں دیکھیں 18 ہے، اور 5 سیریل نمبر میں کتنے ہیں جی؟ ہمارے پاس سیریل نمبر سلسلہ نمبر پہ 1 ہے، تو ہم 642 9 18 اور 1 اس کو ہم جمع کر دیں گے، تو ان کو جمع کریں تو ہمارے پاس کتنے بن جاتے ہیں؟ 670 ووٹ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس 670 آ گئے بیلٹ پیپر، یہ جو بیلٹ باکس سے نکلے تھے وہ تھے، یہ ٹینڈر تھے، یہ چیلنج تھے، یہ سٹرے تھے یا ضائع شدہ تھے، تو یہ 670 بیلٹ پیپر ہے۔ یہ ہم جو دے رہے ہیں فارم 46 بیلٹ پیپر کاؤنٹ ہے، تو 670 ہو گیا، ہمیں ملا تو تھا 1000، اب باقی کہاں ہے؟ ہم باقی دیکھیں گے جی سیریل نمبر 7 میں آ جائیں، غیر جاری شدہ بیلٹ پیپر کی کل تعداد، کیونکہ ایسے ووٹ بھی ہوں گے جو ابھی بیلٹ پیپر ہوں گے جو کاٹ کے نہیں دیے گئے، ہمارے پاس کاپی میں واپس پڑے ہوں گے، کچھ مکمل بھی ہوں گی، کچھ آدھی ہوں گی، کچھ کم ہوں گی، اس طرح۔ تو ہم دیکھیں گے پہلے آز سلسلہ نمبر آز اور تا، یہ ہمارے پاس ایک کاپی ہمارے پاس جو ملی ہمیں وہ ہمارے پاس تھی 631 سے 700 تک باقی بچ گئی۔
یہ وہ ووٹ ہوں گے جب ہم کاسٹ ہونے کے بعد اس کے کاؤنٹر فائلوں کو چیک کریں گے تو ہمارے پاس 631 سے سلسلہ نمبر چل کے 700 تک باقی تھے. یہ ہمارے پاس اس کے کل ووٹوں کی تعداد ہم گنتی کر لیں گے, 70 ووٹ ہوئے. اسی طرح دوسری کاپی جو ہمارے پاس سلسلہ نمبر پڑا ہوا ہے 741 سے لے کر 800 تک, تو ان کو جمع کیا تو یہ ہمارے پاس کل بیلٹ پیپر آ گیا 60. اور ایک کاپی یہ جو 801 سیریل سے لے کر 900 تک یہ مکمل پڑی ہوئی ہے, اس کے ہمارے بیلٹ پیپرز کتنے ہیں 100. اسی طرح 901 سے 1000 تک یہ مکمل کاپی پڑی ہوئی ہے, 100 کی ایک کاپی ہے, تو یہ بھی کتنی ہے 100, یہ ہمارے پاس آ گیا. تو اب ہم نے ان کو جمع کر دیا, ان کو 100 100 200 اور 260 اور 70 330 یہ ووٹ کل ہو گئے. یہ کل تعداد کے سامنے ہم لکھ دیں گے 330. ٹھیک ہے جی. اب ہمارے پاس 330 یہ ووٹ ہے. اب کہتا ہے سلسلہ نمبر 8 سیریل نمبر 8 میں سلسلہ نمبر 6 7 میں درج شدہ بیلٹ پیپر کی کل تعداد. اب دیکھیں سلسلہ نمبر 6 یہ سامنے آپ کے, سلسلہ نمبر 6 میں ہم نے کتنے کیے تھے, یہ دیکھیں 670. سلسلہ نمبر 6 کے سامنے ہم نے 670 کیے تھے, اور سلسلہ نمبر 7 میں ہم نے درج کیے ہیں, یہاں پہ کل تعداد جو ہے یہ آئی ہمارے پاس سلسلہ نمبر 7 کی کل تعداد آئی 330. تو ہم نے 670 اور 330 ان کو جب جمع کیا تو ہمارے پاس کل تعداد بن گئی 1000. تو یہی ہمارے 1000 ہی بیلٹ پیپر تھا جو ہمارا بیلٹ پیپر جو کاؤنٹ جو مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے. تو نیچے اسی طرح سے یہاں پہ پریزائڈنگ آفیسر اپنا نام لکھے گا, اپنا عہدہ لکھے گا, جو اس کا اسکول میں یا کالج میں یا ویٹرنری میں جہاں بھی وہ سروس کرتا ہے وہاں پہ جو عہدہ ہوگا, اور جائے تعیناتی اپنی لکھے گا, جو اصل ہے ID کارڈ لکھے گا اور سگنیچر اور تھم کرے گا. اسی طرح اسسٹنٹ سینئر ترین اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر وہ بھی کرے گا. تو یہاں پہ جو یہ کالم ہے اس میں پولنگ ایجنٹ کے نام اور دستخط بما پارٹی وابستی, اگر کوئی نام کس جماعت سے ہے اس کے سائن. اسی طرح یہ 3 کا کالم بنا ہوا ہے, یہاں پہ اگر کوئی مبصر آتا ہے تو اس کے سائن ہوں گے. تو اس طرح ہمارے پاس یہ جو دونوں ہے فارم 45 اور 46 یہ بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے. کسی قسم کا ابہام انشاءاللہ تعالی نہیں رہے گا. جی السلام علیکم.